سندھ کے ڈاکٹر انعام بھٹی اور الٹی گنتی۔ بنگلہ دیش میں لوگ 16 دسمبر کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، مگر ہر سال اپنے یوم آزادی سے 2 روز قبل یعنی 14 دسمبر کو دانشوروں کے قتل کا دن منایا جاتا ہے۔ اس روز بنگلہ دیش میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بولنے اور لکھنے والے دانشوروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنے کی یاد میں سوگواری اور یادگاری تقریبات ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ان دانشوروں کو چن چن کر قتل کرتے ہوئے فہرست فقط گنتی کے نام ہو گئی تھی۔ ترقی پذیر ممالک میں ایک خاص طبقہ اپنی حکمرانی قائم رکھنے اور لوگوں کو شعور سے دور رکھنے کے لیے تمام تر کوشش کرتا ہے کہ وہاں اذہان پیدا نہ ہو، سوال پیدا نہ ہو، اور اگر اس تمام کوشش کے باوجود کوئی سوچنے والا پیدا ہو جائے تو اس کا وجود خود بخود اس طبقے کو کھٹکنے لگتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی کسان ایک کھیت میں کوئی فصل اگائے اور اس میں بغیر بوئے کسی گلاب، کسی موتیے کا کوئی پودا اگائے اور پھول مہکنے لگے۔ عام دیکھنے والے کو شاید وہ پھول خوشنما لگے، مگر کسان کے لیے یہ پودا اور پھول ایک خودرو جڑی بوٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسے فوراً کھیت سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے کہ کہیں یہ باقی کھیت میں بھی پھیل نہ جائے۔ ہمارے ہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ تعلیم پاکستانی ریاست کے لیے کس ترجیح پر آتی ہے یہ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر بنجر اور بانج ماحول میں اگر کوئی شخص پڑھ لکھ جائے، سوچنے لگے، سوال کرنے لگے، ادراک کرنے لگے، تو تمام تر ریاستی کوشش کے باوجود سوچنے جیسی غلطی کرنے والے ایسے کسی شخص کو، یا تمام تر دباؤ کے باوجود سوال کرنے والے ایسے شخص کو، یا تمام تر دھمکیوں اور خوف کے باوجود اپنے اور آس پاس کے لوگوں کے حقوق مانگنے والے ایسے شخص کو، اس کا علاج ایک ہی ہوتا ہے، اسے خاموش کرانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پہلے ہی دماغوں کی کمی ہے جو گفتگو یا بحث کر سکتے ہیں، یا جن سے مذاکرات ممکن ہیں، جن سے بیٹھ کر بات کرنا ممکن ہے۔ اگر ایسے دماغ ہی ختم ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ باقی بچ جانے والوں سے بات چیت کیسے ہوگی؟ کسی علاقے میں کوئی عسکری یا دہشت گرد گروہ بن جائے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو تو وہاں تحفظ کے لیے ریاستی ادارے موجود ہوتے ہیں، مگر ریاستی ادارے خود جرائم پیشہ عناصر کی طرح ریاست کے قانون کو توڑنا شروع کر دیں اور وہ اتنے طاقتور بھی ہوں کہ عدالت، حکومت اور ریاست کے دیگر شعبے ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایسی ریاست میں ایک عام شہری کی آزادی، حقوق، جان، مال اور عزت کچھ محفوظ نہیں۔ ایسے میں صرف استحصال ہوتا ہے، اور یہ استحصال فقط سر جھکا کر برداشت کیا جاتا ہے۔ کہیں کوئی آواز آئے تو ریاستی ادارے بولنے والے شخص کو سب کے سامنے اٹھاتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں۔ انہیں اس جرم سے روکنے کی ہمت نہ پولیس کو ہو سکتی ہے، نہ بنیادی دستوری ضمانتوں کا تحفظ دینے والی عدالت کے بس میں کچھ ہے، اور نہ حکومت ان اداروں کو اس جرم سے باز رکھنے لائق لگتی ہے۔ سندھ میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ نیا نہیں، یہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، اور صرف جبری گمشدگیاں ہی نہیں بلکہ حقوق کے لیے اٹھنے والی کئی آوازیں پراسرار حالات میں ختم تک ہوتی رہی ہیں، لوگ قتل تک ہوتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر انعام بھٹی مہران یونیورسٹی کے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے پروفیسر ہیں، معروف مصنف ہیں اور یونائٹڈ سندھ پارٹی کے رکن بھی ہیں۔ انہیں کراچی ایئرپورٹ سے سب کے سامنے ایک ڈبل کیبن گاڑی میں سادہ لباس میں لوگ بغیر کوئی جرم بتائے، بغیر کوئی وارنٹ دکھائے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر کوئی شخص اس واقعے کی ویڈیو تک بنا لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہم اور آپ وہ ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ کراچی کے ہوائی اڈے تک اسلحے کے ساتھ پہنچنا اور پھر کسی کو اغوا کرنا کسی عام مسلح گروہ کا کام نہیں ہو سکتا، اور وہ یوں نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی بھی گاڑی کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک چیکنگ نظام سے گزرنا پڑتا ہے، اور سب کے سامنے کسی ایسے معروف شخص کو نہایت سکون سے اپنے ساتھ لے جانا بھی کسی عام جرائم پیشہ گروہ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یونائٹڈ سندھ پارٹی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے جو صوبے کے وسائل پر زیادہ صوبائی اختیار کی حامی ہے، تاہم یہ علیحدگی پسند جماعت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر اس سے وابستہ کسی شخص کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ دانشوروں یا پڑھے لکھے لوگوں کو اٹھانا، غائب کرنا اور قتل تک کرنا، اور وہ بھی فقط اس جرم میں کہ انہوں نے حقوق کے لیے آواز کیوں اٹھائی، خود واضح کر رہا ہے کہ 14 دسمبر ابھی جاری ہے۔ سندھ بھر میں
جبری گمشدگیوں کی حالت غیر معمولی طور پر بڑھ چکی ہے۔ وہاں پرامن انداز میں حقوق کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو رفتہ رفتہ غائب کیا گیا، اور جو واپس آئے وہ پھر مکمل طور پر خاموش دکھائی دیے۔ پچھلے سال میری ملاقات ڈاکٹر صفدر سرکی سے ہوئی۔ وہ GSN قومی محاذ سے تعلق رکھتے تھے، مگر امریکہ میں مقیم تھے اور وہاں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ تھے۔ وہ پاکستان گئے تو اچانک انہیں غائب کر دیا گیا۔ وہ کئی ماہ تک لاپتہ رہے۔ امریکی شہریت کی وجہ سے امریکی قانون سازوں نے بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو خطوط لکھے۔ بتانے لگے کہ اس دوران انہیں شدید ذہنی اور جسمانی تشدد سے گزارا گیا، اور سوال فقط ایک ہی تھا کہ تم نے سوال کرنے کی یا سوچنے کی ہمت کیسے کی۔ ڈاکٹر سلمان حیدر کی جبری گمشدگی ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کا ایک پراسرار ماحول میں قتل بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اٹھانے والا کون ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریاستی ادارے کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے بنگلہ دیش سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے نہیں سیکھا کہ ہمارے جیسے ملک کے پاس پہلے ہی اعلیٰ اذہان کی انتہائی قلت ہے، اور اگر یہ افراد ختم ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ ملک مکمل طور پر دماغی طور پر بانجھ ہو جائے گا۔ یہاں ایسے لوگوں کو اٹھا کر ایک بڑا پیغام دیا جاتا ہے کہ سر جھکا لیجئے، اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی لوگوں کے لیے حقوق مانگنے سے گریز کیجئے، ورنہ آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ریاستی ادارے جن کا بنیادی کام قوم کی آزادی کا تحفظ ہے، وہ قوم کی آزادی کو محدود بنانے پر اتر آئے ہوں، اور اگر ایسا ہو تو رفتہ رفتہ وہ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور یوں ملک کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کمزور ادارے ہوں تو اصل میں ادارے کمزور نہیں ہوتے، ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر یہی ادارے ایک منظم پروپیگنڈا کے ذریعے بھانت بھانت کے نعرے فروخت کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں لاپتہ افراد خود ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر عسکری تربیت لے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں طالبان میں شامل ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جبری گمشدگیوں کے مقدمے میں سماعت کرتے ہوئے سندھ میں متاثرہ خاندانوں کے بیانات سننے کے بعد کہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے اپنے ادارے اس بھیانک جرم میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً ملک دشمن ایجنسیاں لوگوں کو اغوا کر رہی ہیں۔ یہ بات 100% سچ ہے۔ لوگوں کو اغوا کرنے والے یقیناً پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان سے محبت کرنے والا یا اس ملک کا واقعی خیال رکھنے والا یا اس ملک کی دستوری ضمانتیں اور ملکی قانون کا خیال رکھنے والا یا اس پر عمل کرنے والا، بطور ادارہ کام کرنے والا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان بنیادی دستوری ضمانتوں کو توڑ دے۔ سندھ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کئی مظاہرے ہوئے، مارچ ہوئے، سندھ بھر کے مختلف پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا گیا، مگر مجال ہے کہ ریاستی بے حسی کے کانوں پر کوئی جوں رینگی ہو۔ اب حالت یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے گھر والے تھانوں میں جاتے ہیں تو تھانے والے رپورٹ درج نہیں کرتے، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ عدالت جاتے ہیں تو عدالت شکایت وصول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ پریس کلب جا کر مظاہرہ کرتے ہیں تو میڈیا بلیک آؤٹ کر کے اپنی حب الوطنی ثابت کر دیتا ہے، جبکہ پریس کلب کے باہر ان لوگوں کو رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈنڈے مارتے ہیں، جبکہ مظاہرین کے رہنماؤں کو اچانک ٹیلی فون پر دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم جیسا کوئی سوال کرے تو کہا جاتا ہے کہ ثبوت لائیے کہ ریاست ملوث ہے۔ کہتے ہیں جس قتل کا قاتل نہ ملے، اس قتل کی قاتل، اس مقتول کی اصل قاتل ریاست خود ہوتی ہے۔ اگر ریاست خود اس جرم میں شامل نہ ہوتی تو ان لوگوں کے پرچے بھی کٹتے، عدالتیں بھی سنوائی کرتیں اور میڈیا پر کوریج بھی ہو رہی ہوتی۔ پچھلے 70 برسوں سے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پاکستان ایک خطے کا نام ہے، جہاں وسائل کی لوٹ مار اور انسانوں کا مکمل استحصال ہو رہا ہے۔ اپنے ہی وسائل پر اپنا ہی حق مانگنے والوں کے ساتھ ٹھیک وہی کچھ ہو رہا ہے جو برطانوی دور میں کیا جاتا تھا۔ یہاں گورا صاحب کی فوج تھی، ہم کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، وہ کہتے تھے زمین ملکہ کی ہے۔ ہم کہتے تھے ہمارے وسائل پر ہمارا حق ہے، وہ کہتے تھے کہ وسائل سارے کے سارے تاج برطانیہ کا حق ہیں۔ ہم احتجاج کرتے تھے تو ہم پر ہمارے ہی وسائل سے حاصل کردہ بندوق سے گولیاں برسانے لگتے تھے۔ بولنے والوں پر غداری اور بغاوت کے مقدمے کاٹے جاتے تھے اور انہیں سر عام پھانسی دی جاتی تھی تاکہ دوسرے متنبع ہو جائیں کہ وہ خاموشی سے اس استحصال کو برداشت کرنے لگیں۔ پاکستان کے قیام سے بھی پہلے ہندوستان بھر میں صرف سندھ وہ مسلم اکثریتی اسمبلی تھی جہاں پاکستان سے اہلاک کی پہلی اور واحد قرارداد منظور کی گئی، اور یہ قرارداد GM سید کی جانب سے منظور کروائی گئی۔
جو اس وقت مسلم لیگ کے رکن تھے، اور پاکستان بننے کے بعد سیاسی قیدیوں میں بھی جی ایم سید ہی سب سے پہلے تھے۔ قصور واحد یہ تھا کہ 1940 میں قرارداد لاہور میں طے کردہ روڈ میپ کو درست سمجھ کر پاکستان کی تحریک میں شامل ہونے والے وہ تمام عوامی رہنما جو اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں پاکستان میں غدار قرار دے کر سیاسی دھارے سے اسی طرح باہر پھینکا جاتا رہا جیسے کسی بھی دوسرے کو۔ جس نے بھی جمہوریت اور حقوق کی بات کی، اس کے خلاف پوری ریاستی مشینری، میڈیا، عدالتیں اور تمام تر دیگر ادارے استعمال کیے گئے۔ وہ فاطمہ جناح تھیں یا مجیب الرحمان تھے، باچا خان تھے یا جی ایم سید تھے، سب کو لگ بھگ ایک سے حالات سے گزرنا پڑا، اور یہ سلسلہ اب بھی ویسے ہی جاری ہے۔ ڈاکٹر انعام بھٹی پرامن، جمہوری اور دستوری جدوجہد کا حصہ تھے، مگر انہیں اغوا کر کے سندھ میں رہنے والے ان جیسے درجنوں افراد کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ سندھ یقیناً ان کی آبائی زمین تو ہے، مگر یہاں ظلم کرنے والے وڈیرے موجود رہیں گے کیونکہ وہ اس ظلم کے نظام کے حصے دار ہیں۔ سیاسی بادشاہ بھی قائم و دائم رہیں گے کیونکہ ان کی بادشاہی بھی اس ظلم کے تسلسل سے قائم ہے، مگر اگر کسی نے عام افراد کے حقوق کی بات کی، عام سندھیوں کی بات کی، اگر کسی نے اپنی ہی زمین پر، اپنے ہی وسائل پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی، اگر کسی نے پرامن اور دستوری انداز سے جدوجہد کر کے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی جامعہ کا کوئی پروفیسر ہی کیوں نہ ہو۔ دسمبر بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، یعنی 14 دسمبر بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے سوگوار دن ضرور ہے، مگر ہمارے ہاں 14 دسمبر تو قریب ہر روز برپا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں بندوق قلم سے مقدس ہو جائے، وہاں الفاظ نہیں، گنتی ہوتی ہے، اور گنتی بھی الٹی۔ ڈاکٹر انعام بھٹی، آپ نے جس روز گنتی کی بجائے لفظ کا راستہ چنا تھا، آپ نے جس روز سوچنے کا راستہ چنا تھا، آپ نے جس روز فکر کا راستہ چنا تھا، آپ نے جس روز سوال کا راستہ چنا تھا، آپ کی الٹی گنتی اسی روز سے شروع ہو گئی تھی۔